امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج فیلڈ مارشل آصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے فیلڈ مارشل آصم منیر کو ظہرانہ وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ نائب امریکی صدر اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار بھی شریک ہوں گے۔ اسرائیل نے برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی۔ ایران اسرائیل جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ایرانی صدر سے گفتگو میں پاکستان کی جانب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ عالمی برادری ایران اور اسرائیل میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ یہ جنگ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی ثالثی قبول کرنے سے پھر انکار۔ بھارتی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان فون پر بات ہوئی۔ مودی نے ٹرمپ سے کہا بھارت پاکستان سے تنازع پر نہ تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ کرے گا۔ اس وقت کسی قسم کے مذاکرات کی ثالثی کی کوشش کی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست فوجی چینلز کے ذریعے ہوئی۔ وائٹ ہاؤس نے دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت پر کوئی بیان نہیں دیا۔ کسی بھی امریکی حملے کے سنگین ناقابل تلافی نتائج ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کہتے ہیں اپنی سرزمین پر حملے کو بھولیں گے نہ ہتھیار ڈالیں گے۔ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی، سزا ضرور ملے گی۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ، کہا فتح 1 میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ہم نے وسطی اور شمالی اسرائیل پر 20 کے قریب میزائل داغے، اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، تل ابیب پر ہائپرسونک میزائل فائر کیے۔ میزائل حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ نیتن یاہو ظلم میں ہٹلر کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ترک صدر اردوان کی اسرائیلی وزیر اعظم پر شدید تنقید۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں صدر اردوان نے کہا اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ایران کا دفاع فطری، جائز اور قانونی حق ہے۔ اسرائیل کے پاس خود جوہری ہتھیار ہیں، وہ اپنے جوہری پروگرام میں کسی بھی بین الاقوامی قوانین کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایران نے موساد کے مزید 5 ایجنٹ گرفتار کر لیے۔ تمام افراد کو تہران سے گرفتار کیا گیا۔ ایجنٹس نے زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی لیکن ایرانی فورسز نے انہیں زندہ گرفتار کر لیا۔ پاسداران انقلاب نے 127 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد کر کے تہران کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ایک شہری کی خفیہ اطلاع پر دھماکہ خیز مواد ضلع نواب سے برآمد کیا گیا۔ تہران کے قریب تنصیبات پر اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایرانی سینٹریفیوجز، پروڈکشن سائٹ اور میزائل فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ IAEA نے 2 عمارتوں کے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی جہاں سینٹریفیوجز بنائے جا رہے تھے۔ گزشتہ رات ایران پر حملوں میں 50 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ اسرائیلی فورسز نے تہران کے قریب آئل ریفائنری اور رہائشی عمارت پر بھی میزائل برسائے۔ ایران کا اصفہان، ہمدان میں ہرمس سمیت 14 ڈرونز اور 1 F-35 طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ امریکی ہیومن رائٹس گروپ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید، 1300 زخمی ہو چکے۔ شہداء میں 239 افراد عام شہری ہیں۔ جنگ میں کسی کی شمولیت کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی عرب نیوز سے گفتگو، کہا عرب ملکوں سمیت تمام اسلامی ملکوں کی جانب سے اسرائیلی حملوں کی مذمت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی اسرائیل کو جارحیت سے روکیں۔ سینٹ کمیٹی برائے خزانہ نے ای کامرس پر ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی۔ سینیٹر انوشا رحمان کا کہنا ہے حکومت دکانداروں پر ٹیکس لگانے کے بجائے آن لائن کاروبار کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ آن لائن تعلیمی اداروں اور اکیڈمیز پر ٹیکس لگانے کی تجویز منظور۔ چیئرمین FBR کا کہنا تھا کوئی ٹیچر آن لائن کما رہا ہے تو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں بانی PTI کا کوئی ذکر نہیں آئے گا۔ سپہ سالار ملک کے لیے خوشخبری لا رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو،
کہا پی ٹی آئی نے امریکہ میں احتجاج سے لاتعلقی ظاہر کی جو اچھا اقدام ہے. 4-6 آدمیوں کی بات نہیں، ملک کو بدنام کرنے کی بات ہے. تحریک انصاف بھی پی ٹی آئی پاکستان بن گئی ہے. سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگے گا. حکومت نے پیپلز پارٹی کی تجویز پر ٹیکس کی شرح 18 کے بجائے 10% کر دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا پی آئی ڈی سی ایل کمپنی اب صرف سندھ میں نہیں بلکہ پورے ملک میں پی ڈبلیو ڈی کے منصوبے مکمل کرے گی. ڈیجیٹل پر ٹیکس صوبوں کا حق ہوگا. Let us all remember and remember well that the bar and the bench cannot, should not and will not be separated by any force, influence or order. بار اور بینچ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. ہمارا ہر اقدام قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب. کہا ہم اپنے بڑوں کو نہیں بھولے، نوجوانوں کو بھی بڑوں کو فالو کرنا ہوگا. نوجوان آگے آئیں اور ترقیاتی منصوبوں کو سپورٹ کریں. لوگوں کے لیے آج شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. جنہوں نے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے اس دورے کو ناکام کرنے کے لیے. فیلڈ مارشل صاحب کی حکمت عملی کے ساتھ پاک فوج نے انڈیا کو ایک ایسا جواب دیا جو دنیا کے لیے اس وقت ایک کیس سٹڈی ہے. فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ ناکام بنانے کے لیے حربے استعمال کرنے والوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. ٹرمپ مودی کے بہت زیادہ قریب تھے جو آج پاکستان کی بات کر رہے ہیں. بجٹ برائے مالی سال 2025-26 کا جو کل تخمینہ ہے وہ 1028 ارب روپے ہے. غیر ترقیاتی بجٹ کا جو حجم ہے وہ 639 ارب روپے ہے. بلوچستان حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے خطی رقم رکھی گئی ہے. بجٹ کا کل تخمینہ 1028 ارب روپے ہے. ترجمان صوبائی حکومت شاہد رند کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا 8 شہروں میں سیف سٹی کے لیے 18 ارب روپے مختص کیے. اخراجات میں کمی اور آمدن کو 124 ارب تک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئندہ مالی سال 2025-2026 کا ترقیاتی اور غیر ترقیاتی تخمینہ بجٹ کا حجم 310 ارب 20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے. موجودہ حکومت نے 49 ارب کے ترقیاتی فنڈز اگلے مالی سال کے لیے مختص کر کے ترقی کی رفتار کو تیزی بخشی. آزاد کشمیر کا 310 ارب 20 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. وزیر خزانہ عبد الماجد خان نے کہا حکومتی کوششوں اور وفاق کی معاونت سے بجٹ میں 86 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کرنے والوں کے لیے 6% کوٹا مقرر کیا گیا ہے. اور اتابا جھیل میں سیوریج کا پانی شامل کرنے پر ہنزا میں واقع ہوٹل کا ایک حصہ سیل. 15 لاکھ روپے جرمانہ. غیر ملکی سیاح نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ہوٹل کے سیوریج کا پانی اتابا جھیل میں شامل ہوتے دکھایا گیا تھا. غیر ملکی سیاح جارج نے ایکشن لینے پر شکریہ ادا کیا. کہا ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ویڈیو شیئر کی اور معاملے پر آواز اٹھائی.